فرائض کے علاوہ اور نفل نمازیں تنہا پڑھ رہا ہے تو اصل مسلک پر عمل کرنا چاہیے کہ نماز کے قاعدے میں سب کچھ پڑھو، پھر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر صرف تشہد پڑھ کے سلام پھیر کر۔ مگر لوگوں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں اصل مسئلے کو۔ اگر نفل پڑھ رہے ہوں گے اس میں سجدے سہو کی ضرورت پیش آئے گی تو بھی فرضوں کی طرح عمل کریں گے، پہلے قاعدے میں صرف تشہد پڑھیں گے، بعد کے قاعدے میں سب کچھ پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ نہ جاننے کی بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اور فرضوں میں ایک مصلحت سے ایسا کیا گیا۔ اس کی نظیر میں نے بتایا تھا کہ فرائض، واجبات اور ایک قول کے مطابق ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں، ان کا قاعدہ اولیٰ تو واجب ہے، اس کے علاوہ ہر نفل، اس کا ہر قاعدہ 2 رکعت کا قاعدہ فرض ہے۔ لیکن آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، 99% کہہ دوں کہ وہ نوافل 4 رکعت پڑھیں گے، اس میں بھی اگر پہلا قاعدہ چھوٹ جائے تو سجدے سے کر لیں، وہ جو فرضوں کا حکم ہے وہ نفلوں پر بھی جاری کر دیں گے۔ یہ مسئلہ نہ جاننے کی بات ہے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سجدے سہو کی حقیقت ہے سجدتان فقط، کچھ 2 سجدوں کے بعد جو سلام ہے وہ بھی نماز کا سلام، سجدے سہو فقط سجدتان۔ تو یہ اختلاف ہوا ہے، دوسرے فقہا کو تو رہنے دو، یہ 2 مضبوط مجتہد ہیں، ان کے درمیان میں اصولی اختلاف۔ دوسرے ائمہ نے تو اللہ جانے کیا اصول طے کیا ہے، کچھ طے کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، مگر یہ 2 مجتہد مضبوط مجتہد ہیں، انہوں نے اپنے ضابطے طے کیے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں سجدے کی حقیقت ہے سجدتان و تشہد و سلام، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سجدے سہو کی حقیقت ہے سجدتان، بس بات پوری ہو گئی۔ اگلی بات سنو، ہمارے یہاں 3 قول ہیں، ہماری فقہ میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سجدے سہو سے پہلے ایک سلام پھیرے گا تلقاء وجہہ، دائیں طرف منہ نہیں پھیرے گا، سامنے دیکھتے ہوئے ایک سلام پھیرے گا، اور ایک سلام پھیر کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سہو میں جائے گا۔ یہ قول فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس پر فتویٰ نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں طرف یمیناً و شمالاً 2 سلام پھیرے گا، اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا۔ ہدایہ میں یہ قول ہے، اور 90% احناف نے اس قول کی تصحیح کی ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ دونوں طرف یمین و شمالاً سلام پھیر کر پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سہو میں جاؤ۔ اور امام کرخی رحمت اللہ علیہ کا قول وہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ ایک سلام دائیں طرف پھیرو اور دائیں طرف ایک سلام پھیر کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ۔ یہ صرف حضرت امام کرخی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور ہمارے یہاں اسی پر فتویٰ اور عمل ہے۔ جبکہ 80% فقہاء احناف نے تصحیح کی ہے دوسرے قول کی کہ 2 سلام پھیرو یمیناً و شمالاً۔ اس قول پر فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ وہی مقتدیوں کی مصلحت ہے۔ اگر دونوں سلام پھیریں گے تو مسبوق کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو پہلا سلام پھرتے ہی کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم ایک سلام پھیریں گے تو اگلے سلام کا انتظار کرنے تک مسبوق بیٹھے رہیں گے، اور جب اگلا سلام امام پھیرے گا نہیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے تو وہ بھی سجدے میں شریک ہوں گے۔ تو یہ مسبوق کی مصلحت ہے۔ ان مسبوقوں کی مصلحت کی وجہ سے عام مشائخ نے جس قول کی تصحیح کی ہے اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور آگے سنو، اس مسئلے میں دونوں طرف حدیثیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، قبل السلام کی حدیثیں بھی صحیح ہیں اور بعد السلام کی حدیثیں بھی صحیح ہیں، دونوں طرف اعلیٰ درجے کی حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ قولی حدیثیں بھی دونوں طرح کی ہیں اور فعلی حدیثیں بھی دونوں طرح کی ہیں، یعنی حضور کا عمل بھی دونوں طرح ہے، قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی۔
اور حضور کا ارشاد، قولی ارشاد، یہ بھی دونوں طرح ہے، قبل السلام کی اور بعد السلام کی۔ اس لیے دونوں شکلیں جائز ہیں، بالاجماع دونوں شکلیں جائز ہیں۔ آپ قبل السلام پھیرنا چاہیں قبل السلام پھیریں، بعد السلام پھیرنا چاہیں، سجدہ کرنا چاہیں بعد السلام کریں، دونوں شکلیں بالاتفاق جائز ہیں۔ اب اختلاف ہے ترجیح میں کہ دونوں شکلیں جائز ہیں، افضل شکل کیا ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ افضل شکل بعد السلام، شوافی کہتے ہیں کہ افضل شکل قبل السلام۔ شوافی کے کیا دلائل ہیں وہ جانیں، ان کو جا کے پوچھو۔ حنفیہ کی 3 دلیلیں ہیں، بعد السلام کے افضل ہونے کی 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل، بعد السلام کی قولی روایت متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور قبل السلام کی روایت متفق علیہ نہیں ہے، صرف مسلم میں۔ قولی روایت پھیلی نہیں، قبل السلام کی قولی روایت صرف مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، اور بعد السلام کی قولی روایت بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، لہذا اقوی ما فی الباب یہ ہوئی، اور جو اقوی ما فی الباب ہو وہ راجح اور افضل ہوتا ہے۔ دوسری دلیل، ابو داؤد شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد آیا ہے کہ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر آیا ہے۔ اور جزئی ارشاد اور کلی ارشاد دونوں میں فرق ہے، جزئی ارشاد اور کلی ارشاد میں فرق ہے۔ جزئی ارشاد یہ ہے کہ حضور سے فلاں بھول ہوئی فسجد قبل السلام، یہ جزئی ارشاد ہے۔ یا حضور نے فرمایا کہ آدمی کو نماز میں شک ہو گیا کہ اسے 3 رکعتیں اور 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو بنا کرے یقین پر اور سجدہ کرے قبل السلام، یہ جزئی ارشاد ہے۔ اور لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، یہ کلی ارشاد ہے، اور قاعدہ کلیہ راجح ہوتا ہے جزئیہ پر۔ یہ دوسری وجہ ترجیح۔ تیسری وجہ ترجیح، جس صورت میں عبادت زیادہ ہو وہ شکل اختیار کرنی چاہیے۔ حنفیہ نے وہ شکل اختیار کی ہے، کیونکہ 2 سجدے کیے، پھر مستقل تشہد پڑھا، پھر الگ نیا سلام پھیرا، وہ سلام تو نماز کا تھا، یہ دوسرا سلام پھیرا۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے فقط 2 سجدے، تو فقط 2 سجدے یہ کم عبادت ہے۔ اور حنفیہ کے یہاں جو سجدے سہو کی حقیقت میں 3 چیزیں داخل ہیں جس میں عبادت زیادہ ہے، اور جس صورت میں عبادت زیادہ ہو وہ صورت راجح ہو۔ یہ 3 ترجیحات ہیں احناف۔ اس کے بعد آخری بات، میں عام طور پر احناف کے مذہب پر عمل کرتا ہوں ہمیشہ ہی، لیکن کبھی کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے، مجھے ضرورت ہوتی ہے کسی وجہ سے، تو پھر میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ قاعدے میں سب کچھ پڑھ لیا، تشہد تو پورا پڑھتا ہوں، اور پھر درود شریف، درود ابراہیمی نہیں، کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھ لیا، اور دعا بھی وہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، چھوٹی سی دعا پڑھ لی۔ جلدی ہوتی ہے مجھے، کسی وجہ سے جلدی ہوتی ہے تو تشہد پڑھا، ایک مختصر سا درود پڑھا، مختصر سی دعا پڑھی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے 2 سجدے کیے اور سجدے کر کے سلام پھیر۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس پر بھی عمل کرتا ہوں۔ باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب۔ دیکھو یہ وہی روایت ہے جس کا حضرت نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ بعد السلام والوں کی حدیث سے قبل السلام والوں کی حدیث اصح ہے، زہری کی حدیث، وہ زہری کی حدیث یہ ہے
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن العارج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، یعنی پہلی روایت قولی نہیں، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، یعنی پہلا قاعدہ بھول گئے حضور. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس، اس کا مطلب پہلے بتلایا تھا. قبل ان يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، سارے مقتدیوں کو سجدے سہو میں شریک ہونا ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. وہ مقتدی جو امام کی بھول کے بعد آ کر شریک ہوا ہے اسے بھی سجدے سہو میں شریک ہوتا ہے، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے. مثلا پہلا قاعدہ بھول گئے، اب جو مقتدی تیسری رکعت میں آ کر شریک ہوا، چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہوا، جو بھول میں شریک نہیں اسے بھی سجدے سہو میں شریک ہونا ہے بالاجماع. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام واسطہ فی العروض ہے، واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی نہیں. اگر وہ واسطہ فی ثبوت بالمعنی ثانی ہوتا، امام کی نماز الگ ہے، مقتدیوں کی نماز الگ ہے، تو جو مقتدی بھول میں شریک نہیں ہے وہ سجدے میں کیوں شریک ہو؟ اور واسطہ فی العروض ہے تو امام کی بھول سب مقتدیوں کے سر پڑے گی، کیونکہ مقتدی تو نماز کے ساتھ مجازاً متصل. وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العالى وابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم. حضرت ابو ہریرہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، الصائب القاری، یہ ایک تابعی ہیں، صحابی نہیں. الصائب القاری یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں. اور یہ القاری یہ ان کا قبیلہ ہے قار، عرب کا ایک قبیلہ ہے قار، اس قبیلے کے ہیں. یہ قاری جو ہم ہندوستان میں جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے، اور عربی میں اس معنی میں لفظ قاری ہے ہی نہیں. ہمارے اردو میں جو قاری صاحب کہتے ہیں اس معنی میں عربی میں مقرئ لفظ ہے، مقرئ. یہ قاری تو کوئی بھی پڑھنے والا. اس پہلی وحی پر حضور نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو غرض یہ اب جو قاری لفظ ہے یہ اس قبیلے کی طرف نسبت ہے. یہ تابعی، ان دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں قبل السلام سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑے عالم ہیں حافظ عراقی شافعی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بعد السلام سجدہ کرتے ہیں، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ جو ان کے بارے میں یہ روایت لائے ہیں کہ وہ قبل السلام سجدہ کرتے تھے، اللہ جانے کہاں چلا ہے. یہ حافظ عراقی نے اعتراض کیا ہے امام ترمذی پر کہ حضرت ابو ہریرہ کا مذہب بعد السلام سجدہ کرنے کا تھا، اور امام ترمذی جو قبل السلام کی روایت لائے اللہ جانے کہاں چلا ہے. یعنی یہ روایت شاذ ہے. معروف روایات سے حضرت ابو ہریرہ کا بعد السلام سجدہ کرنا ثابت ہے، اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بات تسلیم کی. اب رہ گئے صاحب قاری، تو ان کا عمل اور قول کوئی حجت نہیں، وہ کوئی صحابی نہیں. عن محمد بن ابراہیم ان ابا ہریرہ والصائب القاری کانا یسجدان سجدتي السهو قبل السلام. یہ دو حدیثیں ہوئی. اب پہلی حدیث دیکھو، جس حدیث کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ بعد السلام والوں کی حدیث سے اصح ہے، اس حدیث کے بارے میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن بحینہ حدیث حسن. جبکہ حضرت مغیرہ کی حدیث کو پہلے خود حسن صحیح کہہ کر آئے، اور اس کو فقط حسن کہتے ہیں، پھر وہ اس سے یہ ایسا کیسے ہو؟ اس کے بعد حقیقت سمجھو، یہ حدیث فقط حسن نہیں، حسن صحیح. اور مصری نسخے میں حسن کے ساتھ صحیح بھی ہے. اور یہ ابن بحینہ کی روایت متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے.
تو جو متفق علیہ روایت ہے بخاری میں بھی مسلم ہے وہ صرف حسن کیسے ہوگی؟ اور مشری نسخے میں حسن کے ساتھ صحیح ہے. پھر ہمارے ہندوستانی نسخے میں صحیح کہاں گیا؟ کسی نے کھرچ دیا، بدماشی کی کسی نے کھرچ دیا. کیوں؟ وہاں وہ جو کہہ کر آئے تھے اس کا جواب دیا کہ دیکھو کہاں حسن صحیح کہاں، وہ کھرچ دیا اس نے. تو یہ گڑبڑ کی ہے کسی نے، مجھے اللہ بدگمانی سے معاف کریں، یہ کسی نے جان کر کی ہے. اور ایسا اکابر کی کتابوں میں ایسی گڑبڑیں بہت ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر صفحے کے صفحے گھسا دیے. کیوں؟ آج تو چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. لیکن جب قلمی تھی، ایک جملہ بڑھا دو، ایک سطر بڑھا دو، ایک صفحہ بڑھا دو، کیا علامت ہے؟ تو اکابر کی کتابوں میں صفحے کے صفحے ایسے گھسا دیے. ذہبی رحمت اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، انہوں نے خود مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی کتاب میں ائمہ متبوعین میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا. یہ خود مقدمے میں لکھا ہے. اور اسی کتاب میں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ ہے اور اس کا ضعیف ہونے کا قول اس میں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کسی نے بدماشی کی. جب مصنف خود کہہ رہا ہے کہ جو ائمہ متبوعین ہیں میں ان کا کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، تو پھر صرف امام ابو حنیفہ کا کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ کسی نے بدماشی کی، اس کتاب میں الحاق کیا، اس کتاب میں اپنی طرف سے بڑھایا اس میں. اور جب قلمی کتابیں تھیں تو کون دیکھنے والا ہے؟ نسخہ نقل کرو، جو چاہے بیچ میں گڑبڑ کرو، نسخہ چلتا کرو. تو اس لیے اکابر کی کتابوں میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں بہت گڑبڑیں ہوئی ہیں، اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بدگمانی سے معاف کریں، یہ کسی نے جان کر یہاں سے صحیح اڑایا ہے. قال ابو عيسى حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي. یرا یعنی حضرت کا خیال یہ ہے، یرا سجود السہو كله قبل التسلیم. اس کے بعد حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی ایک رائے ہے. اس رائے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بعد السلام کی تمام روایتیں منسوخ ہیں، قبل السلام کی روایتیں ناسخ. دلیل حضرت نے دو دلیلیں بیان کی. ایک دلیل تو ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ کی مرسل روایت ہے، یعنی زہری سے اوپر کوئی سند نہیں. امام زہری یہ کہتے ہیں کہ حضور نے قبل السلام بھی سجدہ کیا ہے، بعد السلام بھی کیا ہے. وکان آخر الامرین قبل السلام. یہ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور کا آخری عمل قبل السلام تھا. یہ روایت لا شیء ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ کی مسند روایتیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، مرسل روایتیں ان کی اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں. ان کی مرسل روایتوں کے بارے میں کہا گیا کہ شبہ لا شیء، وہ صرف پرچھائی ہوتی ہیں، ہوتی کچھ نہیں. لہذا دلیل تو گئی. دوسری دلیل خود امام شافعی علیہ الرحمہ نے بقلم خود لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز میں ایک بھول کی اور قبل السلام سجدہ کیا، اور یہ فرمایا کہ حضور نے ہمیں نماز پڑھائی تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا. اس روایت کو لکھنے کے بعد حضرت نے یہ لکھا کہ حضرت معاویہ متأخر الاسلام ہے، لہذا انہوں نے جو حضور کا عمل دیکھا وہ حضور کا آخری عمل ہے. اس دلیل کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ متأخر الاسلام بے شک ہے، لیکن کتنے متأخر الاسلام ہیں؟ حضور کی وفات سے 4 سال پہلے مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ کا جو زمانہ ہدنہ کا، اس ہدنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، تو حضور کی وفات سے 4 سال پہلے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی 4 سال پہلے مسلمان ہوئے. تو کیا حضرت ابو ہریرہ نے حضور کا جو عمل دیکھا وہ آخر الامرین ہو گیا؟ آخر الامرین تو وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مہینہ حضور کی وفات سے 1 مہینہ 15 دن پہلے مسلمان ہوا اور وہ کہے کہ میں نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی اور حضور نے یہ عمل کیا، تو آپ اسے آخر الامرین کا قرینہ بنا سکتے ہیں. لیکن جو 4 سال پہلے مسلمان ہوا ہے اس کے عمل کو آخر الامرین کیسے کہیں؟ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو ناسخ منسوخ قرار دیا ہے اس پر محدثین کو اطمینان نہیں.
امام مالک نے اس کو نہیں لیا، امام احمد نے، امام اسحاق نے اس کو نہیں لیا، انہوں نے ناسخ منسوخ نہیں قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ جو ناسخ و منسوخ کا قول ہے وہ ان کے حلقے میں بھی مقبول نہیں، احناف کو تو چھوڑو، محدثین کے حلقے میں بھی اس قول کا کوئی قائل نہیں۔ وَيَقُولُ هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ عَلَى هَذَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ۔ یہ دونوں بزرگ وہی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو 5 صورتیں آئی ہیں ان میں اسی طرح سے عمل کیا جائے گا جیسا حضور نے کیا۔ وہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ 3 بیان کر رہے ہیں، 2 نہیں بیان کر رہے ہیں۔ وقال احمد واسحاق اذا قام الرجل في الركعتين فانه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بوينة۔ یہ جو بوہینہ ہیں یہ ان کی ماں ہے، والد نہیں، ان کے والد کا نام ہے مالک، باپ ہے مالک اور ماں ہے بوہینہ۔ ایسی صورت میں جب ان کو لکھیں گے اور پڑھیں گے تو لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اسے سمجھ لو اچھی طرح سے۔ عالم متناسبہ میں، عالم متناسبہ یعنی سلسلے نسب، ان کے بیچ میں جو ابن آئے گا اس کا الف نہیں لکھا جائے گا، پڑھا تو جاتا ہی نہیں، لکھا بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ سہولت کر دی۔ اور عالم غیر متناسبہ میں جو ابن آئے گا اس کا الف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے پورے قرآن کریم میں عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ اور مریم کے بیچ میں جو ابن ہوگا اس کا الف لکھا ہو۔ کیوں؟ عیسیٰ اور مریم یہ عالم متناسبہ نہیں ہے، ماں کی طرف نسب نہیں چلتا، نسب باپ کی طرف چلتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں عیسی ابن مریم کے بیچ میں ابن کا الف لکھا ہوگا۔ یہ تو لکھنے کا طریقہ، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو نام یہ ہے، دوسرا نام مشہور منافق ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ سلول اس کی دادی ہے، اس منافق کی یہ دادی ہے، دادا نہیں، لہذا عبداللہ ابن ابی، اس کے بیچ میں جو ابن ہے اس کا الف تو نہیں لکھیں گے، لیکن ابی اور سلول کے بیچ میں جو ابن آئے گا اسے الف لکھیں گے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو لمبے نام ہوتے ہیں ابن ابن ابن، یہ گول گپا ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ لپیٹ دیتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں یہ پہلے نام کی صفت بنے گی۔ عبداللہ مرفوع ہے تو کہیں گے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ابن سلول پڑھیں گے تاکہ ابن سلول عبداللہ کی صفت بنے۔ اسی طرح سے یہاں پڑھیں گے، دیکھو وعبداللہ ابن بحینۃ هو عبداللہ ابن، یہ جو عبداللہ اور مالک کے بیچ میں ابن کا الف لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، اور مالک اور بحینہ کے بیچ میں ابن کا الف لکھا وہ صحیح لکھا ہے۔ وعبداللہ ابن بحینۃ هو عبداللہ ابن مالک ابن بحینۃ مالک، اس کی ایک زیر رکھ کر ایک زیر کو نون سے بدل دیں گے، جیسے قل هو اللہ احد، اس کو جب ملائیں گے تو کہیں گے احد اللہ۔ اسی طرح سے یہاں ایک حرکت رکھ کر دوسری حرکت کو نون سے بدلیں گے۔ وعبداللہ ابن بحینۃ هو عبداللہ ابن مالک ابن بحینۃ مالک ابوہ وبحینۃ امہ، هكذا اخبرني اسحاق بن منصور بن علي بن المديني قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهم الرجل قبل السلام وبعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي، وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس، وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته،
بس استعمال کیا جائے گا ہر ایک اس کے رخ پر، یعنی جس بھول میں جس طرح سے حضور نے سجدہ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں۔ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جَهَتِهِ يَرَى، اب وہ تین شکلیں بتاتے ہیں۔ يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابن بُحَيْنَةَ وَأَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، ایک شکل۔ وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، دو شکلیں۔ تیسری وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، پھر وہی جملہ مکرر۔ وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جَهَتِهِ، یہ صحیح لفظ عَلَى جَهَتِهِ۔ نئی شکلیں، پانچ کے علاوہ نئی شکلیں۔ وَكُلُّ صَحْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِ قَبْلَ السَّلَامِ، امام احمد چلے گئے امام شافعی کے ساتھ۔ وقال اسحاق نحو قول احمد في هذا كله الا انه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فان كانت زياده في الصلاه يسجدهما بعد السلام وان كان نقصانا يسجدهما قبل السلام، یعنی وہ چلے گئے امام مالک کی طرف۔ یہ ایک باب ہوا، یہ باب تھا در حقیقت قبل السلام والوں کی۔ جو بعد السلام والے ہیں ان کے لیے اگلا باب ہے، یہ اگلا باب پہلے باب کا مقابل ہے۔ تشہد اور پھر سلام، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سجدے سہو کی حقیقت ہے فقط دو سجدے۔ اس باب میں جو روایت ہے وہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، مگر روایت صحیح نہیں ہے۔ اس باب میں جو روایت ہے وہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، مگر روایت صحیح نہیں ہے۔ مگر اس روایت کے صحیح نہ ہونے سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی جو اصل دلیل ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری شریف میں باب التوجہ الی القبلۃ میں، اور مسلم شریف میں باب السہو فی الصلاۃ میں۔ مسلم میں باب ہے باب السہو فی الصلاۃ، اور بخاری میں باب ہے باب التوجہ الی القبلہ۔ ان دو بابوں میں ابن مسعود کی متفق علیہ روایت ہے، اس میں تشہد کا ذکر ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی اصل دلیل ہے۔ لہذا اس روایت کے ضعیف ہونے سے، ضعیف نہیں، اس روایت کے شاذ ہونے سے مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ روایت ضعیف نہیں، شاذ ہے۔ دیکھو تین اجزاء ہیں، دو سجدے، اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد تشہد، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور جب تشہد ثابت ہو گیا تو سلام تو خود بخود ثابت ہو، سلام کے لیے کوئی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کا مسلک اس پر موقوف ہے کہ سجدے سہو کے بعد تشہد کا ثبوت ہے یا نہیں، وہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، بس کافی اس کی بات۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا